أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا آمنت بالله وصدق الله العظيم. اور انسان شر کو اس طرح دعوت دیتا ہے جیسے اس کو خیر کو دعوت دینا چاہیے، کیونکہ انسان جلد باز ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس کے دو حصے، ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے۔ سات آسمان سے اوپر جو سلسلہ ہے، عرش، لوح، قلم، جنت و جہنم، یہ عالم امر کہلاتا ہے۔ اس کو اللہ نے امر کن سے پیدا کیا۔ لوح ہے، قلم ہے، جو اوپر والا جتنا نظام ہے وہ امر کن سے اللہ نے کن فرمایا اور وہ ہو گیا۔ اس سے نیچے جو نظام ہے، یہ سات آسمان، زمین، اس کے درمیان جو کچھ ہے، یہ عالم خلق ہے۔ اس کو اللہ نے تدریجاً بنایا۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ کہ خلق بھی اللہ ہی کا ہے اور عالم امر بھی اللہ ہی کا ہے۔ اب یہ جو نظام نیچے والا ہے وہ اللہ نے کیسے بنایا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، ہمارے پروردگار نے اس زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ اچھا تھا تو اللہ کن فرما دیتا اور یہ سارا کچھ ہو جاتا، لیکن اس عالم خلق کو اللہ نے تدریجاً آہستہ آہستہ، پھر یہ جو اس زمین کے اندر خزانے ہیں، روزی ہے، وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، یہ جو روزی ہمارے لیے اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے 4 دن، فی 4 ایام، اس کے اندر جتنی اقوات خوراک ہے انسانوں کی، انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کی، وہ اللہ نے 4 دن میں رکھی ہے اور قیامت تک ہم کھاتے رہیں۔ یہ اللہ نے نظام سارا بنایا ہی تدریجاً۔ انسان خود اپنے اوپر غور کرے کہ انسان کتنے آرام سے بڑھتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ آرام سے بنتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے۔ باہر غور کر لیں، مظاہر قدرت کو دیکھ لیں، سورج، چاند، ستارے بڑے آرام سے ہمیں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم درخت بوتے ہیں، کھیتی اگاتے ہیں تو وہ فوری رزلٹ نہیں دیتی، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ تو یہ کائنات اور عالم خلق، یہ سارا آہستہ آہستہ تدریجاً کام ہے۔ انسان کو اللہ نے ایک خصلت دی ہے کہ انسان جلد باز بنا ہوا آہستہ آہستہ ہے۔ تخلیق اس کی تدریجاً ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ عادات اللہ نے رکھ دی ہیں جو مذمت کی طرف بھی چلی جاتی ہیں، ان کو کنٹرول کر لیا جائے جو اچھی بھی بن جائے۔ انہی عادات میں سے ایک جلد بازی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ اب انسان جلد باز ہے، انسان کے کام 2 طرح کے، کچھ کام انسان اخروی حیات کے لیے کرتا ہے، آخرت کے لیے کرتا ہے، کچھ امور دنیا ہیں، یعنی کچھ کام دنیا کے لیے ہو رہے ہیں، کچھ آخرت کے لیے ہو رہے ہیں۔ تو جو کام انسان نے آخرت کے لیے کرنے ہیں اس میں تو اللہ نے کچھ جلدی کا حکم دیا، اس وجہ سے کہ جو آخرت کے کام ہیں
ان کا رزلٹ ہمیں معلوم ہے کہ ان کے اندر یقینی خیر، جو کام آخرت والے ہیں ان کے اندر خیر یقینی ہے، لہذا ان کو بلا سوچے سمجھے کرنا چاہیے۔ لیکن جو دنیاوی امور ہیں اس کے اندر اس کا نتیجہ اچھا بھی آ سکتا ہے، برا بھی آ سکتا ہے۔ دنیاوی امور میں چونکہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیسے آئے گا، تو یہاں پہ اللہ نے انسان کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا کہ دنیاوی امور اس کو خوب غور و فکر کر کے سر انجام دیا جائے، اور آخرت کے جو امور ہیں، نیکی کے جو کام ہیں، اس میں اللہ نے خود فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں مقابلہ بازی کرو، نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو نیک کام میں شریعت مطہرہ نے جلدی کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ جلدی بھی آداب کے دائرے۔ جیسے انسان کے اوپر اگر حج فرض ہو جائے تو اب حج کی ادائیگی میں اس کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں جلدی حج ادا کروں، اس کو خواہ مخواہ مؤخر نہ کرتا رہے کہ 5 سال بعد کروں گا، 10 سال بعد کروں گا، پتہ نہیں یہ زندگی انسان کا ساتھ دے گی نہیں دے گی، انسانی طبیعت کیسی رہے گی، بیماری کو لاحق ہو جائے، تو ایسا نہ اس فرض میں تاخیر ہو جائے۔ تو یہاں پہ تاخیر نہیں کی جائے گی، جو فرض ہے اس کی ادائیگی میں جلدی کی جائے۔ اب انسان اعمال میں سے جو ہم ایک اعمال کرتے ہیں اس میں نماز جو اکثر مسلمان ادا کرتے ہیں، تب نماز کے لیے بھی شریعت نے آداب بتائے۔ نماز کے لیے آؤ، لیکن آتے ہوئے تیزی نہ دکھاؤ۔ حدیث پاک میں کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ۔ نماز ہو رہی ہے تو دوڑتے ہوئے آنا آداب کے خلاف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نماز کا جو حصہ تمہیں مل جائے اس کو پڑھ لو، جو رہ جائے اس کو بعد میں پورا کرو۔ یعنی جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اب دوڑ کے آنا یہ نماز کے آداب کے خلاف۔ ہم آہستہ آہستہ باوقار انداز میں چلتے ہوئے، پھر نماز کی ادائیگی میں بھی جلد بازی نہیں۔ جب آئیے تو کیوں نہ آسان طریقے سے نماز ادا کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد نبوی شریفہ میں زادہ اللہ تشریفا و تکریما میں ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، ذرا جلدی پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نماز سے فارغ ہو کر حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ چلے گئے، دوبارہ پڑھی، پھر آئے، پھر سلام کیا، اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر پڑھو۔ تیسری دفعہ پھر ایسا ہی ہوا، تو پھر میں عرض کیا آقا آپ مجھے نماز سکھلا دیجئے، میں اس سے اچھی نہیں پڑھ سکتا۔ پھر آپ نے ان کو نماز خود سکھلائی، اور تعدیل ارکان یعنی آہستہ آہستہ ایک رکن جب ادا کرو تو اس میں اپنے جسم کو سکون دو، تسلی سے ایک رکن ادا کرو پھر دوسرے رکن میں منتقل ہو، تو نماز کی ادائیگی بھی آہستہ آہستہ، اس میں جلدی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جلد بازی کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب ہم اپنا وقت نکال کے آئے، ڈیوٹی سے آئے، دکان سے آئے، گرم بستر چھوڑ کے آئے، لیکن جلدی جلدی پڑھ لی، اب یہ نماز خسارے کا باعث بن گئی۔ اس حدیث پاک میں کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کبے کی سی ٹھونگ لگا جلدی سے سجدہ کیا تو ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی۔ تو اتنا اس نے مشقت کی، محنت کی، وقت بھی نکالا، لیکن تھوڑی سی جلد بازی کا مظاہرہ کیا تو اپنی عبادت کو ضائع کیا۔ تو نماز
انتہائی متانت باوقار انداز میں اور سکون کے ساتھ ہو، اور ایسی نماز ہم پڑھیں کہ شاید یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہو، پھر انشاءاللہ اس نماز کے اندر سکون خود بخود آ جائے کہ ہمیں شاید اس کے بعد دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ پھر نماز میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، تو قرآن پڑھنے میں بھی اللہ کے قرآن میں ہی خود حکم دیا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن آہستہ آہستہ۔ تو ہمارے ہاں اس میں بھی بہت بڑی غفلت ہے، جلد بازی۔ تراویح کے اندر ہم تلاش کرتے ہیں کہ کون سی مسجد میں ذرا جلدی ہو جاتی ہے، اور پڑھنے والے حافظ صاحبان بھی بہت بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی جتنی بے ادبی شاید تراویح کے اندر جتنی ہوتی ہے اس کے علاوہ شاید ہی کہیں ہوتی ہے۔ اتنی تیز رفتاری سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے، اور جو ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں وہ بیچارے بھی اپنی تراویح کی محنت کو شاید ضائع کریں۔ قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن ہم آداب کا خیال نہیں رکھتے، بہت تیز پڑھتے ہیں۔ تو پڑھنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا خیال کریں، پیچھے والے ہیں وہ اس کو سمجھائیں، اس کو تیز پڑھنے کا نہ کہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہم مجرم کے طور پہ پیش کہ بھئی آپ ذرا جلدی پڑھیں۔ جلدی پڑھتا ہے تو اس کو مسئلہ سمجھانا چاہیے، جو بڑے ہیں علماء ہیں وہ اس کو سمجھائیں کہ بھئی یہ قرآن کے آداب کے خلاف ہے۔ تو اب کیا ہوا، سارا دن روزہ رکھا، تراویح میں کھڑے بھی ہو گئے، محنت بھی کی، 20 رکعات بھی پڑھی، لیکن اجر ضائع کر بیٹھے۔ اور اجر کا ضیاع یہ جلد بازی، اس جلد بازی نے ہمارے اجر کو ضائع کیا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ آہستہ آہستہ، خود بھی پڑھیں تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا یہ فرشتوں کی راحت کا سبب، چونکہ ہم جو کچھ زبان سے نکالتے ہیں کہ فرشتے تحریر کرتے ہیں، فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں، تو ہم جیسا الٹ پلٹ نکالیں گے تو وہ الٹ پلٹ تحریر اللہ کے حضور پیش ہوگی، اور ہمارے نامہ اعمال میں قیامت کے دن ایسا ہی لکھا جائے گا۔ اس لیے بولنے کے اندر بھی جلد بازی نہ ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت سے ہٹ کر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو میں بھی جلد بازی نہیں ہوتی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ اگر کوئی حروف گننا چاہے تو گن سکتا تھا کہ آپ نے اس جملے میں اس موقع پہ جو آپ نے ارشادات فرمائے ہیں اس میں آپ نے اتنے حروف کی ادائیگی۔ تو بولتے ہوئے انسان جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ بعض لوگوں کا مزاج جلدی بولنے کا بن جاتا ہے، اگر جلدی بولنے کا بنتا ہے تو یہاں نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی سوال کرتا ہے، وہ اگلے کا سوال سمجھتا نہیں ہے، اس سے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے جواب دے۔ اب جب اس نے بات سمجھی نہیں تو لامحالہ اس کا جواب غلط ہوتا ہے، اور وہ زبان سے ایسا جملہ بولے گا جس سے اس کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح دنیا کی طلب میں جلد بازی، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ، جو عاجلہ، قرآن پاک نے اس دنیا کو عاجلہ، جلد باز کے نام سے تعبیر کیا ہے کہ جو دنیا کی طلب میں جلدی کرے، جلدی حاصل ہو جائے۔ حالانکہ نظام فطرت ہے، اللہ نے اس کو جلدی کے ساتھ جوڑا ہی نہیں۔ ہم فوری رزلٹ چاہتے ہیں، میں ابھی کچھ کروں اور فوراً اس کا رزلٹ مل جائے۔ یہ عالم خلق ہے ہی تدریجاً، آہستہ آہستہ بنا ہوا ہے، سب چیزیں ہمیں آہستہ آہستہ ملیں گی۔ دنیا طلبی میں جو شخص جلدی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کی طلب میں جلدی کرے، اس میں حرص رکھے، تو ہم اس کو دنیا تو کچھ دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ خاص طور پہ
مال کی طلب میں جلد بازی کا مظاہرہ، جلد بازی کا مظاہرہ ہوتا ہے اور انسان دولت جلدی اکٹھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں پھر وہ حرام ذرائع سے مال اکٹھا کرتا ہے۔ حرام ذرائع سے جو مال اکٹھا کرتا ہے تو اس کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ جس نے حرام مال جلدی لیے، مثلا کسی سے رشوت لے، اللہ نے یہ مال اس کو آہستہ آہستہ دینا تھا۔ اس نے آج رشوت میں 1,00,000 لے لیا ہے یا کسی کا چھین کے 1,00,000 لے لیے، تو اس کو یہ مال کچھ عرصے میں آہستہ آہستہ مل جانا تھا، یہ روزی اس کے مقدر میں آنے والی تھی، لیکن اس نے جلد بازی کا مظاہرہ کر کے اپنے رزق کو حرام کر لیا۔ جیسے ایک واقعہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، سواری تھی تو ایک بندہ باہر کھڑا تھا، اس کو رسی پکڑا دی کہ سواری پکڑ کے رکھو، میں باہر آتا ہوں، فارغ ہو کے مسجد سے آؤں گا تو یہ لے لوں۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے تو دیکھا سواری تو کھڑی ہے، رسی نہیں، رسی لے کے وہ بندہ غائب ہو گیا۔ گھر تشریف لائے تو اپنے خادم کو 2 درہم دیے۔ اب جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، اس وقت انہوں نے اپنی جیب سے 2 درہم نکال لیے تھے کہ یہ جو بندہ باہر کھڑا ہے، میں بطور انعام کی کہ اس نے میری سواری سنبھالی ہے، یہ 2 درہم اس کو دے دوں گا۔ اللہ کی شان، باہر دیکھا بندہ غائب ہے، رسی بھی غائب ہے، تو وہ 2 درہم انہوں نے گھر میں آ کر خادم کو دیے کہ جاؤ رسی لے کے۔ جب وہ خادم بازار گیا تو دیکھا کہ وہی رسی جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی کھول کے وہ بندہ لے گیا تھا، وہ بازار میں 2 درہم کی بیچ ہے۔ خادم نے واپس آ کر وہ رسی تو اس نے اور خرید لی، آ کر بتایا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اگر تھوڑا سا صبر کرتا، اگر یہ تھوڑا سا صبر کرتا تو یہ 2 درہم اس کو حلال ذریعے سے، چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے نیت فرما لی تھی، حلال ذریعے سے اس کو یہ 2 درہم مل جانے تھے، لیکن وہ رسی لے کر بازار گیا اور اس نے اپنی اس روزی کو جلد بازی کے ذریعے سے حرام کر دیا۔ تو آج یہی کیفیت ہمارے ہاں بھی ہے کہ ہم جلد بازی میں اپنی حلال روزی کو حرام کی طرف لے جائیں۔ انسان اگر تھوڑا سا صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرے تو انشاءاللہ جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس کو مل کر رہے۔ تو دنیا ترقی میں جلدی کرنا بھی یہ ہماری روزی کو خراب کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور جلد بازی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ ہم خبر کی تحقیق نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایک آدمی جو اجنبی ہے جس کے احوال تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر وہ تمہارے پاس خبر لے کر آتا ہے تو خوب تحقیق کرو اس کو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا کہ تمہارا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ تو اب سے 10-20 سال پہلے تک تو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں اور میرا جھوٹ ساری دنیا میں پھیل جائے، لیکن اب وہ حدیث پاک کا مضمون اب ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی غلط خبر آتی ہے جس خبر کی تحقیق نہیں ہوتی، عام طور پر فلاں بندہ بہت ہو گیا، خبریں چلتی ہیں مشہور شخصیات کی یا کسی کی بھی خبر چلا دی، تو اب ہم ایک کلک کرتے ہیں، وہ خبر فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، میسنجر، کسی جگہ پہ وہ خبر تھوڑی دیر میں ساری دنیا میں پھیل جائے، تو ہمارا وہ جھوٹ وہ دنیا میں پھیلتا ہے، وہ ہم نے پھیلایا۔ اللہ کا اپنا فرمان کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے اس کی خوب اچھی طرح تحقیق کرو۔ اب بلا تحقیق خبر پھیلائی جاتی ہے اور اس میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا، ایک غلط خبر ہم نے پھیلائی،
تو اس غلط خبر پھیلانے کی وجہ سے جھوٹ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. تو کبھی بھی کوئی میسج کوئی پیغام ہمارے پاس آئے تو ہم پہلے اس کی اچھی طرح مصدقہ جو ذرائع ہیں ان سے اس کی معلومات کریں کہ واقعی یہ خبر درست ہے. خبریں پھیلانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, خبریں پھیلانا ہماری ضرورت نہیں. ہاں کوئی اہم ضروری ہے, کسی کی پوتیدگی کی اطلاع ہے تو وہ تو کی جا سکتی ہے. خواہ مخواہ کسی کے بارے میں آج شخصیات پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے, ہٹ کیا جاتا ہے, فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے. تو یہ تو باتیں پھیلانا ہماری آخرت کو خراب کرنا. اللہ نے ہمیں جج نہیں لگایا کہ بھئی آپ فلاں کی چیکنگ کرو. ہاں کوئی جج ہے, کوئی محتسب ہے, کوئی عہدے پہ فائز ہے تو اس کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ نگرانی کرے. لیکن عوام الناس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کسی پہ کیچڑ اچھالیں یا کسی کے بارے میں ایسی خبریں آگے شیئر کر کے چلے جائیں کہ فلاں سے یہ خطا صادر ہوئی ہے, فلاں نے یہ غلطی کی ہے. اس جلد بازی کے نتیجے میں کہ ہم ویسے تو اہتمام کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہ بولیں, لیکن یہ جدید میڈیا میں آ کر ہم شاید بہت سارے جھوٹ انجانی میں بول جاتے ہیں اور جھوٹ اپنے نامہ اعمال میں لے جاتے ہیں. اسی طرح بد دعا کرنے میں جلد بازی. قرآن پاک میں اللہ نے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی کہ انسان جلد باز ہے, بد دعا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. انسان اللہ سے مانگتا ہے, نہیں ہوتا, مانگتا ہے پھر بھی کام نہیں ہوتا تو اب شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ چھوڑو دعا مانگنا ہی, کیا ضرورت ہے, تمہاری دعا اللہ کی طرف سے قبول ہو ہی نہیں رہی, اللہ کے ہاں شرف قبولیت اس کو حاصل ہی نہیں ہو رہا, تو دعا کرنا ہی چھوڑ دو. یہاں پہ اللہ نے خود جملہ بولا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو خیر کی چیزیں اس کو مانگنی چاہیے تھی, یہ خیر کے بجائے شر کو مانگتا. اس کو خیر مانگنی چاہیے, لیکن کیا ہوتا ہے خاص طور پہ ہمارے گھر کی عورتیں, مائیں بہنیں, یہ اولاد کے لیے بڑے سخت جملے بول دیتے. اولاد نے تھوڑا سا تنگ کیا تو بڑے سخت جملے کہتے ہیں, اللہ کرے تیرے ساتھ یہ ہو جائے, تو اس کا نتیجہ خطرناک نکلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ہی فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ کہ اگر اللہ لوگوں کے یہ شر لوگ جو مانگتے ہیں, یہ بد دعائیں جو کرتے ہیں, اگر اللہ ان بد دعاؤں کو قبول کرنے میں جلدی کرتا تو پھر انسان بڑے خسارے میں رہتا. یہ تو اللہ کی شان کریمی ہے کہ اللہ بد دعائیں فوراً نہیں قبول کرتا. تو بد دعا نہیں کرنی چاہیے. بد دعا نکلتی کیوں ہے؟ وجہ بے صبری, جلد بازی, ہمارے اندر بردباری باقی نہیں رہی, تحمل, بات کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہی نہیں رہا. ایک معصوم بچے کی بات ہم برداشت نہیں کر سکتے. معصوم بچے کی بات جب برداشت نہیں ہو رہی تو لامحالہ معاشرے میں بڑی باتیں, کسی اجنبی کی گالی, کسی اجنبی کا غصہ, وہ تو پھر ہم برداشت نہیں کریں گے. تو یہ چیز بچپن سے سیکھنے والی کہ ہم بچپن سے اپنے بچوں کو بردباری کی عادت سکھائیں, آہستگی سکھائیں. تو یہ والدین کی ذمہ داری بھی ہے اور اساتذہ کرام کی ذمہ داری بھی ہے کہ بچے کے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں. والدین بھی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کریں, اور جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں وہ بھی اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ بچوں کے اندر یہ بات پیدا کی جائے. اور یہ دونوں بردباری اور آہستگی یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. قبیلہ عبد القیس کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے آ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو اطلاع دی. حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دی گئی تھی. وفد پہنچا تب وہ لوگ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آ رہے تھے.
اتنا سفر کر کے آئے ہوں گے تو ظاہر ہے چاہت اور طلب بہت زیادہ تھی. تو جیسے ہی مسجد نبوی شریفہ کے قریب پہنچے تو کھلا ایریا تھا, دیواریں نہیں ہوتی تھی. تو جیسے ہی وہ وفد پہنچا سب نے چھلانگیں ماری اونٹوں سے اور جلدی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر. تو جو اس قبیلے کے سردار تھے حضرت منذر ابن عائز اشج کے لقب سے مشہور تھے, وہ اترے. باقی سب لوگ جلدی سے مسجد نبوی شریفہ میں حاضر ہو. تو حضرت منذر اترے, انہوں نے وہاں پہ غسل کیا, اپنے کپڑے تبدیل کیے, اپنی سواری کو بٹھایا, کپڑے سمیٹے, پھر آہستہ آہستہ وقار سے چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتے, پھر آ کر سلام کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹھتے ہی فرمایا, اشج تمہاری 2 خوبیاں اللہ کو بہت پسند, تمہاری 2 خوبیاں اللہ کو بہت پسند ہیں. ایک تحمل بردباری اور دوسرا آہستگی. تمہارے اندر بردباری بھی ہے. بردباری کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو, کوئی انسان کے ساتھ چھڑخانی کرے, یہ اس سے بدلہ لینے پر قادر ہے لیکن اس کے باوجود بدلہ نہیں لیتا. اس کو کہتے ہیں بردبار, کہ یہ طاقت رکھتا ہے, اس سے بدلہ لے سکتا ہے, اس کے باوجود نہیں لیتا, یہ بردبار. اور الانا آہستگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ 2 خصلتیں اللہ کو بہت پسند. تو پھر انہوں نے سوال کیا, اے اللہ کے حبیب, یہ جو 2 خصلتیں میرے اندر ہیں یہ خلقی ہیں یا کسبی ہیں, یعنی پیدائشی طور پہ مجھے عطا کی گئی ہیں یا میری محنت مشقت سے مجھے حاصل ہوئی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پیدائشی طور پہ تمہیں اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں. بڑے خوش ہوئے کہ پھر تو یہ ضائع نہیں ہوگی. اگر پیدائشی طور پہ میرے ساتھ ہیں تو پھر یہ ضائع نہیں ہوگی. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پیدائشی طور پہ اگر نہ ہوں تو پھر ان کے حصول کی کوشش نہ کی جائے. انسان کے اندر کچھ صفات اور خوبیاں اگر نہیں ہیں تو ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا بہرحال انسان کی ذمہ داری ہے. اسی طرح رشتہ کرنے میں جلد بازی, اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو رشتہ کرنے میں اب یہاں 2 پہلو. رشتہ کرنے کے معاملے میں شریعت مطہرہ کی طرف سے 2 پہلو بیان کیے گئے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جب اولاد بالغ ہو تو بلوغ کے بعد رشتہ جلدی کیا جائے. بالغ ہونے کے بعد اگر اولاد سے گناہ کا صدور ہوگا تو وہ والدین کی ذمہ داری میں چلا جائے گا. لیکن رشتہ اچھا تلاش کیا, دیندارانہ رشتہ تلاش کیا جائے. خصوصاً بیٹی کے معاملے میں حدیث پاک بہقی شریف میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ جس سے کرے گا تو گویا کہ تم اپنی بیٹی کو ان کی کنیز خادمہ کے طور پہ ان کے حوالے کر رہا ہے. تو پہلے دیکھو کہ اپنی بیٹی کو تم کس کے ہاں دے رہے ہو, یعنی لوگ اچھے تلاش کرو. اور دوسری حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی فاسق سے کیا, فاسق کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ لوگوں کے سامنے کرتا, والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ سب کے سامنے کرتا ہے. فاسق جو سر عام گناہ کرتا, ایک ہے چھپ کے گناہ کرنے, وہ فاسق نہیں. فاسق جو سر عام گناہ کرتا ہو تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی بیٹی کسی فاسق کو دی تو اس نے قطع رحمی کی. اللہ نے قرآن میں حکم دیا رشتوں کو جوڑو, تو اس نے قطع رحمی کی. گویا کہ اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کر کے بیٹی کو اپنے سے کاٹ دیا, تو وہ قطع رحمی والے جرم کا مرتکب ہوا. تو رشتہ جلدی بھی کیا جائے لیکن رشتہ اچھا تلاش کیا جائے, سر سے اتارنے کی کوشش نہ کی جائے. تو یہ رشتے میں دونوں پہلو ہیں.
تو خاص طور پہ موجودہ زمانے میں زیادہ تاخیر مناسب نہیں ہے، لیکن اچھا دیکھ بھال کے اور رشتے میں دینداری کو مد نظر رکھنا یہ زیادہ بنیادی اور اہم چیز ہے۔ اور دنیا کے کام جو بھی کوئی کام ہو، چونکہ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں ہے، آخرت کے تو سارے کام خیر ہی خیر ہیں، تو وہ تو بلا سوچے سمجھے کرنے چاہیے، لیکن دنیا کے کام ان کے اندر بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ قبیلہ بلی، اس کے ایک شخص نے مجھے روایت بیان کی، کہتے میں چھوٹا بچہ تھا، اپنے والد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ تو میں چھوٹا تھا تو میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محض گفتگو رہے۔ تو جب فارغ ہو گئے تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا ارشاد فرمایا؟ تو میرے والد محترم نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک نصیحت فرمائی۔ کیا نصیحت فرمائی؟ کہ جب کسی کام کا ارادہ کرو، کوئی کام کرنا چاہو تو اس میں سنجیدگی یعنی غور و فکر سے کام لو، بلا سوچے سمجھے کام نہ کرو۔ کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کرو تو اس میں اچھی طرح غور و فکر کرو، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس کام کو انجام دو تاکہ اللہ تمہیں اس میں خیر دکھائے۔ یعنی غور و فکر کرو، مشاورت کرو، جو تجربہ کار لوگ ہیں اس سے ان کے بارے میں پوچھو، پھر اس کام کو سر انجام دو۔ آج بہت سارے لوگ اپنی عقل پہ اعتماد کر کے، اپنے آپ پہ بھروسہ کر کے جلدی فیصلے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی یہ نصیحت ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو، کوئی بھی کام، تو اس کام میں غور و فکر کا پہلو بھی ہو اور مشاورت بھی ہو، اور اس کام کے سر انجام دینے سے پہلے اللہ سے خیر کی دعا بھی ہو کہ اللہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں۔ مثلاً ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی لائن منتخب کرنا چاہتے ہیں کہ بچے کو کہاں داخلہ دلوائیں، یا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کسی لائن میں چلنا چاہتے ہیں، تو اس میں ماہرین سے مشاورت بھی ضروری ہے اور اپنا غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے، اور تیسرا یہ دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ جلد فیصلہ کر لینا یہ نقصان کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، الاناۃ من اللہ، آہستگی اللہ کی طرف سے ہے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ بہرحال جلد بازی ہم جہاں بھی کریں گے اس کا انجام اچھا نہیں ہو۔ چلنے میں خاص طور پہ اللہ نے سورہ فرقان میں اپنے بندوں کی خوبی بیان کی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ بڑے پروقار طریقے سے چلتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی سے۔ اب اس چلنے میں ہمارے یہاں ٹریفک کا مسئلہ بہت بڑا ہے، تھوڑی سی جلد بازی سے کتنا نقصان ہوتا ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ اگر تھوڑا سا وقار ہمارے اندر آ جائے، تھوڑی سی برداشت ہمارے اندر آ جائے، برداشت نہیں ہے یہ گاڑی مجھ سے آگے کیوں نکل گئی، یہ موٹر سائیکل آگے کیوں جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ تو چلنے میں بھی آہستگی ہو، کھانے پینے میں بھی آہستگی ہو۔ مثلا پانی پینے کا حکم واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ پانی 3 سانس میں پی، جلدی جلدی ایک ہی سانس میں پی لینے میں جسمانی صحت کا بھی نقصان ہے، فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو ہر جگہ پہ زندگی میں ہمیں آہستگی سکھائی گئی ہے۔ ہاں چند کام ہیں وہ مفسرین نے ذکر کیے ہیں جن میں جلدی کر لینی چاہیے۔ نماز جب اس کا وقت ہو جائے تو ہم اس میں جلدی کریں۔ میت جب کسی کا انتقال ہو جائے تو میت کی تدفین میں جلدی کی جائے۔ اولاد بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کی جائے۔ قرض ہے تو اس کی ادائیگی میں جلدی کی جائے، یہاں تاخیر نہیں ہے۔ مہمان آ گیا ہے اس کو کھانا پیش کرنے میں جلدی کی جائے، توبہ کرنے میں جلدی کی جائے۔
گناہ ہم سے ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، تو یہ نہیں میں حج پہ جاؤں گا تو پھر توبہ کروں گا، یہ ابھی تو ایج ابھی ینگ ہے، 50 سے اوپر چلے جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، نہیں، توبہ کرنے میں جلدی کی جائے۔ غسل فرض اگر ہوا ہے تو غسل جنابت کی ادائیگی میں، غسل جنابت کرنے میں جلدی کی جائے۔ یہ حالت جنابت میں رہنا یہ اللہ کی رحمت سے انسان کو دور کرتا ہے۔ نیک بننے میں جلدی کی جائے کہ ابھی تو میں ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہوں، میں بڑی ایج میں جا کے انشاءاللہ نیک ہو جاؤں گا، پھر نماز بھی پڑھوں گا، پھر تہجد بھی پڑھوں گا۔ اسی طرح سلام کرنے میں بھی جلدی کرنا، یہ کچھ چیزیں ہیں جن میں جلدی مطلوب ہے۔ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ان کے اندر سوچ سمجھ غور و فکر، اس کا حکم شریعت نے خود دیا، اور جو خیر اور نیکی کے کام ہیں اس میں جلدی کرنے کا حکم شریعت نے خود دیا ہے کہ نیکی کے کاموں میں تاخیر نہ کی جائے، ہاں اس کی ادائیگی احسن طریقے سے۔ قربانی ہم کرتے ہیں تو کرنے کا حکم شریعت کا ہے، لیکن جب ہم نے چھری پھیر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، ذبح بھی اچھے طریقے سے کرو۔ پھر آپ نے خود فرمایا کہ ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو اس کی کھال اتارنے میں جلدی نہ کرے، کچھ دیر میں جب وہ اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے تو اچھی طرح ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر اس کی کھال اتاری جائے۔ تو یہ عبادات کے اندر شریعت کا حکم موجود ہے۔ حج کا موقع تھا، میدان عرفات سے جب مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں عرفہ کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے پیچھے شور کی آواز سنی، مار دھاڑ کی شور تھا اور اونٹوں کو مارا جا رہا تھا۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جب آپ نے دیکھا لوگ جلدی میں، یعنی سارا دن گرمی میں اور تھکاوٹ، ظاہر ایک فطرت، انسان کی فطرت ہے، انسان چاہتا ہے کہ جلدی مزدلفہ پہنچیں اور آرام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پیچھے فرمایا اور صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور فرمایا علیکم بالسکینہ، آہستہ آہستہ چلو، اور آپ نے فرمایا جلد بازی نیکی نہیں ہے، یہ تم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، اونٹوں کو مار رہے ہو تاکہ ہم پہلے آگے چلیں، تو آپ نے کوڑے سے اشارہ کیا کہ رک جاؤ، آہستہ آہستہ چلو، جلد بازی نیکی نہیں۔ تو حج کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، اب یہ ایک موقع ایسا ہے اس موقع پہ فطری طور پہ رش کی وجہ سے، ازدحام کی وجہ سے لوگ جلدی کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے خود وہاں موقع پہ روک دیا کہ آہستہ چلو، جلدی آگے نہ بڑھو۔ اسی طرح حجر اسود، اس کو بوسہ دینے میں جو لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں بیچارے بہت کوشش کرتے ہیں، اور حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن کسی کو دھکا مارنا، کونی مارنا حرام ہے، ایذائے مسلم حرام ہے۔ تو ایک مسنون کام کرنے کی خاطر حرام کا گناہ اپنے سر لے لیا، اور اگر خدا نخواستہ اس رش میں آ کر کوئی آدمی حجر اسود کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہو اور ازدحام میں، رش میں اس کی جان چلی جائے، تو بعض علماء بڑی سخت بات کہتے ہیں کہ شاید کہیں یہ خودکشی میں نہ آ جائے۔ یہ کیوں جا رہے ہیں جب اس کا متبادل موجود ہے کہ آپ دور سے استلام کریں، آسانیوں لائن لگاتے ہیں وہ، تو لائن میں اگر کسی کو موقع ملے تو حجر اسود کا بوسہ دے، سعادت حاصل کرے، لیکن دوسروں کو تکلیف پہنچا کے، دھکے مار کے آگے بڑھنا، ایک سنت کو پورا کرنے کی خاطر کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر شاید یہ ایذائے مسلم کا بہت سارا گناہ اپنے سر لے لے گا۔ اب یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، تو کہیں بھی کوئی رش ہو، مثلا ہمارے یہاں اشارہ کھلتا ہے، اس اشارے کے موقع پہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں جلدی آگے نکل جاؤں، تو چلنے میں خاص طور پہ وقار اور دوسرے کا احترام، اصل اسلام نے احترام انسانیت سکھایا کہ ہم دوسرے کا احترام کریں تو اللہ خود ہمیں بھی احترام دے گا، لیکن ہم جب دوسروں کی ٹانگیں کھینچیں گے، دوسروں کا نقصان کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر دوسروں سے اپنے احترام کی امید رکھیں تو یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ ہم سب کو جلد بازی کے نقصانات سے محفوظ فرمائے، اپنی زندگیوں میں وقار، متانت اور آہستگی اپنانے کی توفیق۔